دوسری آیت میں قرآن مجید مومنین کے لیے رحمت ہے یہ بتایا، مگر اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہے، اور وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ شرائط ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو دو کام کرنے پڑیں گے، فاستمعوا له، دھیان سے سننا، کیا کرنا؟ قرآن کو دھیان سے سننا، وانصتوا، اور خاموش رہنا۔ قرآن نماز میں پڑھا جائے تب بھی یہی دو شرطیں ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں قراءت فاتحہ خلف الامام نہیں ہے۔ امام جب شروع کرے پڑھنا تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا ہمارے یہاں نہیں ہے، دوسری حدیثوں کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے پاس ہے، وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، ان کے پاس وہ دلائل ہے، ہمارے پاس یہ قرآن کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور غور سے سنو، خالی سنو نہیں، ایک ہے سننا، ایک ہے دھیان سے سننا۔ اچھا، خطبے میں قرآن پڑھا جائے تب بھی دھیان سے سنو، بیانوں میں قرآن پڑھا جائے تب بھی دھیان سے سنو، خالی نماز میں دھیان سے سنو ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو جب ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہیں عمل کی توفیق دیں گے، لعلکم ترحمون۔ اس کے بالمقابل یہ خود ظاہر ہے کہ اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کر کے قرآن کی بے حرمتی کی تو وہ رحمت کے بجائے قہر و غضب کا مستحق ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ جی، اب اس کے بعد یہ ہے تلاوت قرآن بعض لوگ لگاتے تو ہیں لیکن اس کو سب لوگ احترام سے سنتے نہیں ہیں، یہ منع ہے۔ مثال کے طور پر ریڈیو میں قرآن کی آیت لگا دی اور پورے گھر میں کوئی سو رہا ہے، کوئی پاخانہ گیا ہوا ہے، کوئی برتن مانج رہی ہے، کوئی کھانا پکا رہی ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں ہیں اور قرآن کی آیتیں زور زور سے چاہے ٹیپ ریکارڈ میں یا ریڈیو میں پڑھی جا رہی ہو، یہ بے حرمتی ہے۔ جہاں سننے کے موڈ میں سب ہو اس وقت سنانا چاہیے۔ ہوٹلوں میں لگا دیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ وہ ہماری اس پر کیا اس کا نام آج کل اسکرین پر لگا دیتے ہیں امام حرم کی قرأتیں، اور لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور وہاں سمجھ رہے ہیں کہ برکت آئے گی، اسے برکت نہیں آئے گی بلکہ اس سے اللہ کا غصہ نازل ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ جی، اور قرآن کو پڑھنا کیسے ہے کہ قرآن کو ایسی آواز سے پڑھے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، نیند خراب نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ قرآن زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن نمازیں خراب نہ ہو، گھر والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ جماعت میں ہے، ایک آدمی زور سے تلاوت کر رہا ہے، وہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے، غلط ہے۔ گھر کے اندر بھی یہی حال ہے۔ ایک جگہ سفر میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تلاوت سنی اشعری لوگوں کی، یہ کوالیفائڈ طبقہ تھا علم کے اعتبار سے، تو وہ لوگ جو ہے پڑھ رہے تھے قرآن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صبح، میں نے رات کو اشعریوں کا خیمہ اور قیام گاہ ان کی تلاوت سے پہچان لی، دن کو معلوم نہیں تھا کہاں ہے، تلاوت نے بتایا کہ یہ لوگ یہاں ہیں۔ لیکن اس حدیث میں آپ نے یہ نہیں فرمایا بھائی تم زور سے پڑھ رہے تھے میں سن رہا تھا، تم آہستہ پڑھو سونے والوں کی نیند خراب ہو رہی ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا سونے والوں وہ پڑھ رہے تم اٹھ کے کیوں نہیں بیٹھے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت ابو بکر ایک بار رات میں نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے، حضرت عمر کے پاس سے گزرے وہ بھی تلاوت، یہ آہستہ وہ زور سے، ہر ایک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط نہیں کہا، یوں فرمایا ابو بکر تھوڑا زور سے پڑھو، عمر تھوڑا آہستہ پڑھو، نگرانی، عمل کی نگرانی۔